बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायती काबिल एहतराम मेरे फाजिल दोस्त सलीम एडवोकेट साहब, चौधरी नवाज इंजीनियर साहब जो इंग्लैंड से मेरी कंप्लेन के सिलसिले में आए हुए, चौधरी खालिद साहब, मेरे ये अजीज़ नुमान मुंशी साहब, मेरे भाई बड़े भाई चौधरी सिलावर साहब, आरफ साहब, खादम साहब, सब के नाम तो नहीं ले सकता, मुअज़्ज़िन इलाका दिलनवाज साहब और भी काफ़ी बैठे हुए हैं, सब के नाम तो नहीं ले सकता मसला। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुख्तसर सी कॉल पर इतने तादाद में आप आए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप इतने आदमी होंगे, और इफ्तिताह तो हमने सरसरी करना था क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना वक्त ज़ाया करने। तो पिछले दिनों मेरी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस हुई गडियाल में, और आज़ाद कश्मीर की तारीख में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कोई भी नहीं कर सकता। मैं सच बताता हूँ, ये तो झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। 500 ख़वातीन थी और 300 मर्द थे। ज़ाहिर मर्द को हमने नहीं बुलाया होता, वो मर्द गए हैं जो ख़वातीन के साथ थे, वरना तो मर्दों को दावत ही नहीं थी, ख़वातीन के साथ मर्दों की दावत नहीं थी। तो इतनी बड़ी तादाद में मैंने ख़वातीन का जोश खरोश देखा है, और मुझे तो पता था, लेकिन जो मेरे जितने कोलीग हैं, साथी हैं, उनको पहली मरतबा पता चला है। गडियाल के वकला को, साफ़ी हज़रात को 15 बैठे हुए थे साफ़ी, उनको पहली मरतबा पता चला है कि वाकई ये इलेक्शन हो रहे हैं और वाकई आज़ाद उम्मीदवार भी जीत सकता है। पहले तो वो कंसिडर ही नहीं करते थे। तो मैं आपको ये बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में 23 में से 10 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, और यहाँ पर भी यही तजर्बा होने जा रहा है। 23 में से 10 आज़ाद उम्मीदवार जीते और इंशाल्लाह यही होगा। और मेरे एक फाजिल दोस्त थे, इनके भी रिश्तेदार हैं, सगीर गोरी एडवोकेट, उन्होंने 2 हफ्ते पहले फेसबुक पर पोस्ट लगाई थी कि ये तीनों उम्मीदवार, तीनों जमातों वाले बड़े उम्मीदवार, ये अपनी अपनी यूनियन कौंसिल हारेंगे। वाकई उनकी बात को मैं तस्दीक करता हूँ और इंडोर्स करता हूँ। और इंशाल्लाह इलेक्शन के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैं इंशाल्लाह उस शख्स को, उस फिलासफर को अफलातून का खिताब दूँगा, क्योंकि बात साबित हो जाएगी, अभी तो साबित नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि काम के सिलसिले में मैं पहले भी जब स्कूल टीचर था, मैं काम करता रहा हूँ और मुश्किल काम करता रहा हूँ। ये तो गवर्नमेंट के पैसे हैं जो सड़कें वजूद रखती हैं, वो इन्होंने बनाई है। मैं मानता हूँ इस गवर्नमेंट में राजा फारूक हैदर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं भी तो यही बात करता हूँ ना कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो तो निज़ाम अच्छा चलता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा ना हो तो निज़ाम अच्छा नहीं चलता। वो राजा फारूक हैदर जो सच्ची बात है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, और उन्होंने पैसा वाफर मिकदार में दिया, वो ये जो वजूद रखती थी सड़कें बनी हैं। मुझे मसूद खालिद साहब एक बात, एक सड़क का भी बता दें जो वजूद नहीं रखती थी और इन्होंने बनाई, तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं कैसे मानूं? मैं सड़क बना रहा था, सबको पता है 15 लाख का मनसूबा है, आप तहकीक करें ना। और इन्होंने मुखालफत की, दोनों पार्टियों ने, अभी ये मुखालफत कर रहे हैं। अगर सड़क बन जाती तो कोई गुनाह था? अगर मेरी सड़क बन जाती तो कोई गुनाह था? इन्होंने मुखालफत की है। तो ये तालीम के दुश्मन तो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तालीम के दुश्मन तो ये शुरू से ही है, और सड़कों के भी दुश्मन है। ये तो थ्रू प्रॉपर चैनल सड़कें बनती हैं, किसी दौर में पैसा ज़्यादा आता है, किसी दौर में कम आता है, किसी दौर में
اور کم آتا ہے، کسی دور میں اور زیادہ آتا ہے. یہ تو تھرو پراپر چینل ادارے بناتے ہیں. ادارے اگر مضبوط ہوں تو پھر تو سڑکیں بنتی ہیں. ان کا کیا کمال ہے. مجھے پتہ ہے میں 2 سال ہو گئے کمپین چلاتے ہوئے. یہ کرونے کے دوران میں نے پہلی مرتبہ غربت دیکھی ہے. یہ سارے ادھر میرپور اسلام آباد میں سوئے ہوئے تھے. میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں غربت دیکھی ہے. اور میں نے اپنی بساط کے مطابق لوگوں کی خدمت کی ہے. تقریباً 10-12 لاکھ روپیہ تو انہوں نے ایک روپیہ بھی کرونے کے دوران تقسیم نہیں کیا. سب نے نہیں کیا، وہ افسر شاید انہوں نے نہیں کیا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو ووٹ دیں جو ایڈمنسٹریشن کا ماہر ہو. اگر ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی تو نظام اچھا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ قانون سازی کا ماہر ہو، قانون بنانا جانتا ہو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے قانون کس طرح کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے ختم کیا جاتا ہے اور کیا صورتحال ہے. تو یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں. تو میری آپ سے میں مختصر بات کروں گا کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویسے بھی اسلامی نقطہ نظر سے کینڈیڈیٹ کو جب آپ ووٹ دیتے ہیں اس کو پرکھنا چاہیے. کینڈیڈیٹ کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. کینڈیڈیٹ کو جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ شہادت دیتے ہیں، جس طرح عدالت میں شہادت دیتے ہیں. ووٹ دینا، شہادت دینا ایک چیز ہے. اور قرآن کے مطابق جو آدمی جھوٹی شہادت دیتا ہے وہ یقیناً گنہگار ہے. آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ آپ کینڈیڈیٹ کو پرکھیں. میں نہیں کہتا مجھے ہی دیں ووٹ، اگر اور کوئی بہتر ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں آپ ووٹ. لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو کینڈیڈیٹ میں خوبیاں ہونی چاہیے، اپنا کرائٹیریا. ایک تو کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ایماندار دیانتدار ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا ماہر ہونا چاہیے، قانون سازی کا ماہر ہونا چاہیے، کرشماتی شخصیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو آپ ووٹ دیں جو میرپور اسلام آباد اور بحریہ میں رہتا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں بننے کے فوراً بعد قانون سازی کر کے یہ جو رہائش رکھتے ہیں میرپور میں اور اسلام آباد میں اور بحریہ میں، ان کی رہائش ادھر سے ختم کروں گا اور ان کو نائل قرار دوں گا. اگر نہ بھی بنا تو میں انشاءاللہ عدالت عالیہ میں رٹ دائر کر کے، مجھے پتہ ہے 1974 کا ایکٹ جو آزاد کشمیر کا ہمارا ہے، اس کی دفعہ 44 کے تحت جب انسان کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہوں، جب انسان کے بنیادی حقوق ضائع ہو رہے ہوں، جب انسان کے بنیادی حقوق مجروح ہو رہے ہوں، تو عدالت ایکشن لے سکتی ہے. اور میں ریڈ کر کے ان کو پھر بھی نائل کراؤں گا. ضمنی الیکشن ہوں گے پھر بھی تو یہ تو سمجھتے ہیں. یہ اسی طرح ان کا واسطہ پڑا ہے، اسی طرح وہ پرانے پڑے ہوئے ہیں. تو نہ ان کو قانون سازی کا پتہ، نہ ایڈمنسٹریشن کا پتہ، ادھر سوئے ہوئے ہیں اے سی کے نیچے. تو یہ نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ ایسا ایڈمنسٹریٹر ہوں گا جو تقریباً میرے 1% میرے پاس اعلامی طاقت ہے اور 99% میں محنتی ہوں. میں نے محنت کر کے یہ لا کیا ہے. ویسے ہی تو نہیں لا ہو جاتا. اسی طرح میں نے محنت کر کے میں آپ کو پتہ ہے ہمارا خاندان سیاسی نہیں تھا. میں تو زیرو سے اوپر آیا ہوں، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو انشاءاللہ میری اتنی اچھی پوزیشن ہے. اور میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، جہاں تک خواتین کانفرنس کا تعلق ہے 500 خواتین تھی ایگزیکٹ. ان کے جلسے میں تو 15-20 ہزار آدمی تھے. اتنے جھوٹے 15-20 ہزار. مجھے آپ کو بتائیں 15-20 ہزار اگر آدمی ان کے جلسے میں ہوں تو وہ الیکشن کی تیاری یا محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے جھوٹے. ایگزیکٹ فگر پتہ ہونا چاہیے کتنے آدمی تھے، کتنی خواتین تھی. اور مجھے پتہ ہے ان کے جلسے میں 400-500 آدمی تھا. لیکن میری خواتین کانفرنس میں نے مردوں کو نہیں بلایا ہوا تھا. 500 خواتین تھی اور 300 مرد تھے، 800. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلا جلسہ جب ہوگا پتہ چل جائے گا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا.
سال محنت کی ہوئی ہے، یہ 4 سال، اور مجھے پتا ہے میرے پاس 800 سے زائد کارکن ہیں، ورکر ہیں، اور 800 سے زائد ورکر ہیں، اور میں نے اب ان کو کہنا شروع کر دیا ہے اگر 20 ووٹیں آپ مجھے دلوائیں تو میری تو 15-20 ہزار ووٹ بن جاتی ہے۔ جہاں تک ان کے کام کا تعلق ہے، چھتروں میں 2-3 یہ لنک روڈ بنے ہوئے، یہ مفاد عامہ کے ٹوٹل خلاف ہے، مفاد عامہ کے ٹوٹل خلاف ہے، پیسہ ضائع کیا گیا۔ میرے بننے کے بعد میں فوراً احتساب کروں گا تحقیق کے بعد، اور جو بورنگ جو امیر لوگوں کے گھروں میں بورنگ ہوئی ہے اس کا بھی احتساب کروں گا۔ یہ نہیں ہوگا غریب کا دیکھا اور امیر کی بورنگ ہو، یہ بے انصافی ہے، ناانصافی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی یہ جو عیدگاہ روڈ بنا ہے، آپ کو پتا ہے عیدگاہ روڈ یہ چھتروں اور انکر کو ملاتا ہے، آپ کو پتا ہے 15 سال پہلے میں نے اس کا بنیاد رکھی تھی، انہوں نے مخالفت کی تھی۔ آج پھر 2 سال سے میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا، 2 سال میرے پریشر میں آ کر انہوں نے یہ سڑک بنائی ہے، ورنہ تو یہ سڑک نہ بنائی، مجھے پتا ہے۔ تو میں اپنی بات کو انہیں الفاظ سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو، والسلام۔ چونکہ باتیں تو اور بھی ہیں لیکن ٹھیک ہے بس۔